بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر علی بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا پہلا نیوز ویلاگ۔ ناظرین، 49 نیوز نے ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے تازہ ترین خبروں کا بندوبست کیا ہے، اور 49 نیوز نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا نیوز ویلاگ، اور اس نیوز ویلاگ کے اندر ہم آج کے دن کی تمام تازہ ترین خبریں جو اخبارات کی زینت بنی اور جو نیشنل میڈیا کے اوپر چلیں اور جو واٹس ایپ گروپ کے اندر گردش کرتی رہیں، وہ تمام خبریں اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک جگہ میسر کریں گے تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ہمیشہ باخبر زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، آج کی جو خبریں ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں وہ یہ کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا، جو سویڈن کے لوگوں نے ناپاک جسارت کی تھی، اس کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الہ آباد کے علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک مرڈر جو ہوا پہلے ہو چکا تھا، اس کے اوپر بھی ورثہ نے احتجاج کیا اور روڈ بلاک کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر شدید ملاوٹ پائی جا رہی ہے، جس سے شہری بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن سب سے پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہوا ہے سویڈن کے اندر، اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا گیا ہے، اس کے اوپر ضلع قصور میں بھی مسلمانوں کا اندر وہی غم و غصہ پایا جاتا ہے جس طرح پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس واقعے کو لے کے غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں الہ آباد میں اور قصور شہر کے اندر جو ہے وہ مختلف مسلمانوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے روڈ بلاک کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر آزادی اظہار رائے کا مطلب کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن پاک کو لے کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو لے کر انتہائی جذباتی ہیں، اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمان ان چیزوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اپنی آزادی اظہار رائے کو بالکل مسلم رکھیں، لیکن مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ اور اس کے اوپر لوگوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویڈن کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے اندر اس معاملے کو اٹھائے، اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ الہ آباد کے اندر ہی الہ آباد کے قریبی گاؤں پکھوکی کے اندر آج سے 2 ماہ قبل ایک شہباز نامی نوجوان جو ہے وہ قتل ہوا تھا، اور اس کے قتل کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جو ملزمان تھے وہ اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچ پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لواحقین سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ان کے کیس کو خراب کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کل لواحقین نے مین قصور دیپالپور روڈ کو بلاک کیا اور وہ احتجاج کرتے رہے۔ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر رہی اور ٹریفک جیم رہا۔ اس کے اوپر جو ہے تھانہ الہ آباد کے ایس ایچ او جو نصر اللہ بٹی صاحب تھے، انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے وہاں پہ لواحقین سے جو ہے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے سلسلے میں انہوں نے ٹریفک کی روانی کو جاری کروایا، جو احتجاج تھا اس کو ختم کروایا۔ اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کیس کے اندر انصاف ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ہمیں اطلاع ملی کہ نصر اللہ بٹی صاحب جو ایس ایچ او الہ آباد تھے اور ان کے ساتھ جو سب انسپیکٹر طاہر خان تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس کے سلسلے میں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اور لواحقین کا جو ہے وہ الزام ہے کہ پولیس افسران جو ہیں انہوں نے رشوت لے کر ان کے کیس کو خراب کیا ہے، اور اس سلسلے میں سیف اللہ قصوری جو وہاں پہ الہ آباد میں مقامی رپورٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ الہ آباد جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو افسران ہیں انہوں نے اس کیس کو خراب کیا ہے۔ سیف اللہ قصوری نے مقتول کی والدہ کے حوالے سے بات کی کہ مقتول کی والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے بیٹے کے قتل کے کیس کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ان کو
اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اگر پولیس جو ہے وہ ٹھیک تفتیش کرے تو ان کے بیٹے کے جو قاتلوں کو سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں قصور سے جو ایک ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے نصیر راجپوت، انہوں نے جو ہے وہ منصب علی راجپوت، انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ہے دی بزنس کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ضلع قصور کے اندر غیر معیاری کھانوں کو جو ہے وہ اس مافیا کو جو ختم کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ پورے ضلع بھر کے اندر ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں وہ کھانے کے لیے بازار میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ دودھ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ کے اندر کھاد اور دیگر کیمیکل ملائے جا رہے ہیں، اور وہ کیمیکل اور کھاد ملا ہوا جو دودھ ہے وہ شہریوں کو پلایا جا رہا ہے، جس سے شہری جو ہے وہ شدید قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کھانے پینے کی اشیاء، مسالہ جات اور سرخ مرچ کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ جو ہے وہ روز کا وتیرہ، اور یہ ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اب تک اس مافیا کو ختم کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اور منصب علی راجپوت نے اپنے سٹوری کے اندر یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو وہ ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ ملاوٹ کرنے والا جو مافیا اس کو ختم کیا جا سکے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو اس کے اندر مزید جو خبریں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں، اور ان خبروں کے اندر ایک جو اطلاع جو ہے سب سے زیادہ ضروری 49 نیوز ٹیم نے یہ سمجھا کہ آپ تک پہنچائی جائے۔ احمد تھیلیسیمیا کیئر ہاسپٹل جو کنگن پور کے اندر زیر تعمیر ہے، بالآخر اس کی بلڈنگ جو ہے وہ اپنے تکمیل کے مراحل کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اور انتظامیہ نے اب 12 فروری بروز اتوار جو ہے اس کے افتتاح کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اور جس میں یہ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر جو ہے یہ اپنی نوعیت کا اس پورے علاقے کے اندر پہلا ہاسپٹل ہے جہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اب بھی وہاں پہ ان کے زیر اہتمام جو ہے وہ بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے، بچوں کو بلڈ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور بچوں کو مستقل ان کے یہ اس بیماری کے حل کے لیے یہاں پہ احمد تھیلیسیمیا کیئر سینٹر جو کنگن پور کے اندر اسٹیبلش ہو چکا ہے، جس کی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اس کے رینوویشن کا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر مشینری آ چکی ہے، اس کو سیٹ اپ کیا جا رہا ہے۔ تو انتظامیہ جو ہے اس نے 12 فروری کو تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ہاسپٹل کا جو ہے افتتاح کا پروگرام رکھا ہوا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ جو اس تھیلیسیمیا کیئر ہاسپٹل جو ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے اس کے اندر اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں، اور اگر کسی کو تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ مریض ہے تو وہ احمد تھیلیسیمیا کیئر ہاسپٹل کے اندر جا کے اپنا علاج بھی مکمل کروا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ویلاگ تھا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ اگر آپ اپنی ان خبروں سے مطمئن ہوں تو اس کو اپنے کمنٹ میں ان کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ تک، تب تک اللہ حافظ۔